الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست و بزرگوں، قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے. ایسے مقامات قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہیں. پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے، اس کے بعد 13ویں سپارے میں ہیں، پھر 14ویں میں ہیں، 15ویں میں ہیں، 16ویں میں ہیں، 17ویں میں ہیں. 17ویں میں 2 جگہ سجدہ لکھا ہوتا ہے، ایک درمیان میں ہے سورہ حج میں دوسرے رکوع میں، اور ایک بالکل آخری صفحے پر ہے. جو حضرات حنفی ہیں وہ صرف سورہ حج کا پہلے والا سجدہ کرتے ہیں، اور جو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ بھی کرتے ہیں جو آخری صفحے پر ہے. پھر 19ویں سپارے میں 2 سجدے ہیں، 21ویں میں ہیں، پھر 23ویں میں ہیں، 24ویں میں ہیں، اس کے بعد 27ویں میں ہیں، اور اس کے بعد 30ویں کے اندر 2 سجدے ہیں. اس طرح یہ 14 مقامات ہیں جو آیت سجدہ کہلاتی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر یا اگر کوئی سننے والا ہے تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. اگر آیت سجدہ کو ایک ہی مقام پر بیٹھ کر بار بار دہرایا ہے تو چونکہ جگہ ایک ہی ہے، پڑھنے والا ایک ہی آدمی ہے، تو جتنی مرتبہ بھی وہ پڑھے گا سب کی طرف سے ایک سجدہ کافی ہو جائے گا. ہر مرتبہ کے بدلے میں سجدہ کرنا ضروری نہیں ہوگا. ہاں اگر جگہ بدل جاتی ہے، ایک آیت ہے سجدے کی، آدمی نے ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑھی گھر میں، اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر پھر اسی آیت کو پڑھا، تو چونکہ جگہ بدل گئی اس لیے اب ایک سجدہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو 2 سجدے علیحدہ علیحدہ کرنے پڑیں گے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے آیت سجدہ کو سنا ہے، اگر نماز میں امام صاحب سے سنا ہے تو جو مقتدی ہیں جس طرح امام صاحب سجدہ کریں گے سارے مقتدیوں کے ذمے سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے. اور اگر نماز کے علاوہ ویسے ہی کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ کو بآواز بلند اس نے پڑھا ہے، سننے والے نے ارادتاً اس کو سنا ہو یا سننے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی آیت سجدہ کان میں پڑ گئی، کوئی پڑھ رہا تھا، بہرحال دونوں حالتوں کے اندر سننے والے پر بھی سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے. سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ فوراً آیت سجدہ جہاں پر ختم ہوئی ہے
وہیں پر فوری طور پر آدمی سجدہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے بعد میں اور وہ سجدہ ذمے پر باقی رہ جائے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ آدمی کو فوری طور پر سجدہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کو روک کر بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ سجدہ کرنے کا سب سے افضل اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی تلاوت کر رہا ہے تو جس طرح التحیات میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور 3 دفعہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے تو اس طرح بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نہ تو شروع میں سجدے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے، بعض لوگ نیت باندھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ نہ تو نیت باندھی جاتی ہے، نہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور نہ سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نہ اس میں نیت باندھنا ہے اور نہ اس کے اندر سلام پھیرنا ہے، بس کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ سجدے کا سب سے غلط طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ آلتی پالتی مار کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سجدے کی آیت کو پڑھ کر وہیں سے قرآن کریم کے اوپر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا، ہمارا سجدہ ادا ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کریم کی بے ادبی ہے اور سجدے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ مستورات کو خاص طور سے اس طرح کی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سلسلے میں عورتوں میں کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح مردوں کے ذمے ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ایک سجدے ہی کے سلسلے میں ہے، وہ پڑھتے پڑھتے بعض ناواقف مستورات اور خواتین قرآن کریم پر خالی سر رکھ کر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا اور سجدہ ادا ہو گیا، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ان کے اندر غلط رسم یہ چلی ہوئی ہے کہ وہ بسم اللہ کا قرآن شریف پڑھتی ہیں، بیچاری ان کو قرآن شریف پڑھی بھی نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چلو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن کریم کھول کے اس کی ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بسم اللہ کا 1 قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی اس سے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جتنا وقت وہ بسم اللہ کا سپارہ یا بسم اللہ کا قرآن پڑھنے میں صرف کر رہی ہیں، اتنی دیر گھر میں کسی بھی محرم مرد ہو یا کوئی مستورات میں سے قرآن پڑھی ہوئی بہن ہو یا بچوں میں سے کوئی ایسا بچہ یا بچی ہو جو مدرسے میں قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھے ہوئے ہو، اس سے ان کو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اس میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بچوں سے کیسے سیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بچے اگر پڑھے ہوئے ہیں تو گھر کی مستورات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے قرآن پاک کو صحیح کریں اور قرآن پاک کو اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں۔ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بھی انہوں نے روزانہ سیکھا تو انشاءاللہ چند دنوں میں قرآن کریم کا بڑا حصہ وہ سیکھ جائیں گے۔ لیکن وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو بغیر پڑھے ہوئے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا، اب تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، چنانچہ ہم بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو آج میں نے کیا کہ سجدہ سجدے کے طریقے سے ہی ادا کیا جاتا ہے، اس کو غلط طریقے سے ہم کریں گے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ آدمی عام طور سے باوضو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اور اس کی ممانعت ہے، قرآن کریم میں صاف طور سے منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو، کوئی حافظ صاحب ہیں وہ حفظ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور بر وقت ان کا وضو نہیں ہے
اور انہوں نے آیت سجدہ پڑھی ہی ہے، چونکہ وضو نہیں ہے اس لیے ابھی سجدہ نہیں کر سکتے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے جب کبھی بھی موقع ملے یا باوضو ہوں تو ان کو اپنا وہ چھوٹا ہوا سجدہ ادا کر لینا چاہیے۔ یا یہ کہ قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے کسی بھی وجہ سے کوئی جگہ پر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، یا ایسے اوقات میں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جن اوقات کے اندر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے سورج نکلنے کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک جو مکروہ وقت رہتا ہے اس وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا، آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر اگر آیت سجدہ آ گئی اور 20 منٹ پورے ہونے سے پہلے آپ نے تلاوت ختم کر دی ہے تو آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اب نہیں کیا مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے، تو بعد میں جب بھی آسانی ہو یاد آ جائے آدمی کو اپنا چھوٹا ہوا سجدہ ادا کر لینا چاہیے۔ اگر آدمی کے ذمے بہت سارے سجدے ہیں، غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے فوری طور پر سجدہ نہیں کر سکے، اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اوہو مجھے تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، میں نے تو 2 قرآن 4 قرآن 6 قرآن ایسے پڑھ لیے ہیں جس میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، تو ہر قرآن میں 14 سجدوں کے اعتبار سے آدمی کو ہر نماز کے بعد 2 4 6 8 جتنی بھی آسانی ہو سجدے کر لینا چاہیے، اس نیت سے کہ میرے جو چھوٹے ہوئے تلاوت کے سجدے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ جس طرح قضا نماز آدمی کو پڑھنا ضروری ہے جب بھی یاد آ جائے یا جب بھی موقع ہو، اسی طرح یہ چھوٹے ہوئے جو سجدے ہیں یہ بھی جب بھی موقع ہو یہ آدمی کو، اور یا جب بھی یاد آ جائے آدمی کو ادا کر لینا چاہیے، اس میں بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف یہ 3 اوقات ایسے ہیں، سورج نکل رہا ہو جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سورج غروب ہو رہا ہو، یا زوال کا جو وقت ہوتا ہے نصف النہار جس کو کہتے ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ سجدہ تلاوت کسی وقت بھی ادا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت نہیں، عصر بعد وہ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ عصر بعد کوئی سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، عصر بعد تو سجدہ کرنا منع ہے، ممنوع ہے۔ یہ تصور اور یہ ذہن اور یہ غلط ہے، یہ لا علمی کی بات ہے۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے اگر کسی آدمی نے فرض نماز عصر کی پڑھ لی ہے تو وہ آدمی عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد، فرضوں کے پڑھنے کے بعد مغرب تک وہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس کے ذمہ کوئی قضا نماز ہے وہ پڑھنا چاہے عصر بعد تو پڑھ سکتا ہے، یا تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ گئی تو آیت سجدہ کے بعد سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ بالکل سجدہ ممنوع نہیں ہے، صرف نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، باقی قضا نماز ہے، اسی طرح آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت ہے، یہ سب کچھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی سجدہ تلاوت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اوقات مکروہہ نہیں ہیں، نفل نماز البتہ نہیں پڑھی جا سکتی لیکن سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہی سارے کے سارے شرائط سجدے کے لیے بھی ہیں، سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ مثلا باوضو ہونا، بغیر وضو سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ جگہ کا پاک ہونا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، اسی طرح وقت کا ہونا ہے، اسی طرح سجدہ بھی قبلہ رخ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے، سجدے کی تلاوت آیت سجدہ پڑھی اور وہیں مشرق کی طرف منہ کر کے یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف منہ کر کے جدھر بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی سجدہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، ایسے ہی سجدہ تلاوت کے اندر بھی قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو شرائط نماز کے ہیں وہی سارے کے سارے سجدہ تلاوت کے شرائط بھی ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ سجدہ ہمیں کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ جو چھوٹ گئے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ہم یاد کریں اور یاد کر کے ہم یعنی اپنے سجدے جو چھوٹ گئے ہیں اس کو پورے کرتے رہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم میں کل سپارہ پڑھا گیا تھا، اس میں قسم سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے تھے۔ قسم جو ہے وہ اللہ نے بھی قرآن میں قسم کھائی ہے، اور آدمی کسی
اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے آدمی کے ذہن میں اپنی بات کا یقین بٹھانے کے لیے بعض مرتبہ قسم کھاتا ہے. قسم کھانا جائز بھی ہے، لیکن قسم کی عادت ڈالنا ہرگز مناسب نہیں ہے. علماء نے بلکہ قرآن کریم میں قسم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو ہوتی ہے یمین اللغو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ یمین اللغو، لغو کہتے ہیں کہ آدمی کے بے اختیار زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا قسم کا، بے اختیار نکل گیا، یا یہ کہ آدمی نے جان بوجھ کر قسم کھائی لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سچی قسم کھا رہا ہے لیکن معاملہ حقیقت کے خلاف ہے. جیسے کسی آدمی کے آنے کی خبر اس کو ملی اور اس نے اس آدمی کے اوپر یقین کر کے قسم کھا کر کہہ دیا کہ فلاں آدمی آ گیا، لیکن حقیقت میں وہ آدمی نہیں آیا تھا. تو یہ آدمی تو اپنی ذات کے اعتبار سے سچا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں. لہذا ایسی قسم کا نہ تو کفارہ ہے اگر غلط ثابت ہو جائے، نہ تو کوئی کفارہ ہے، اور نہ ایسی قسم پر کسی قسم کا کوئی گناہ ہے. کیوں کہ اس نے تو اپنے اعتبار سے سچی قسم کھائی ہے، گناہ اس لیے نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے ایسی قسم کے اوپر. ایک قسم وہ کہلاتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں. غموس کے معنی ہیں ڈبو دینے کے. یہ وہ قسم ہے جو آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اور غرق کر دیتی ہے. یہ جھوٹی قسم کہلاتی ہے. جھوٹی. ایک آدمی نے ایک کام کیا لیکن جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا. ایک آدمی نے ایک کام نہیں کیا اور جھوٹ بول رہا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے. یہ جھوٹی قسم کہلاتی ہے. یہ جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. بلکہ یوں فرمایا کہ اس کو غموس کہتے ہیں. غموس کہتے ہیں ڈبو دینے کو. یہ ایسی قسم جو جھوٹی قسم آدمی کھاتا ہے، یہ آدمی کو پورے کے پوری کو گناہ میں غرق کر دیتی ہے. اس لیے ایسی قسموں سے، جھوٹی قسم کھانے سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو آدمی کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کسی بات پر آدمی قسم کھائے جھوٹی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے. یہ وہ قسم کہلاتی ہے جو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یعنی یہ قسم لاگو ہو جاتی. منعقدہ کے معنی ہے یہ لاگو ہو جاتی ہے. لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے جو قسم کھائی ہے اس کے خلاف اگر کرے گا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ آدمی کو ادا کرنا پڑے گا. اس میں بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھانے کے بعد، قسم کھانے کے بعد آدمی کو اپنی قسم پر پابندی رکھنا چاہیے اور اس قسم کا پابند رہنا چاہیے. اس کو توڑنا نہیں چاہیے. جیسے کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھی قسم ہے، آدمی کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، اور قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو اپنے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. کسی آدمی نے قسم کھائی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی آدمی نے اس طرح کی قسم کھائی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کروں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، یہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اس قسم کی قسم کھائی آدمی نے، تو اپنی قسم کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسی قسموں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو. جب ایسی قسم کھا لو تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اس پر پابند رہو جو قسم تم نے کھائی ہے، قسم مت توڑو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلط قسم کھا لیتا ہے جس کا توڑنا اچھا ہی نہیں بلکہ ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے کوئی ناراضگی ہو گئی آدمی کی، اور آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا. یہ تو بہت بری بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان بھائی سے اگر آدمی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے اور سلام کلام بند رکھے اور دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے. کوئی ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر آدمی کو سلام کلام معافی تلافی کر لینا چاہیے. بہرحال ایسی چیزوں کی اگر آدمی قسم کھاتا ہے تو آدمی کو اپنے قسم کی حفاظت نہیں بلکہ اپنی قسم کو توڑ دینا چاہیے. اپنی قسم کو آدمی کو توڑ دینا چاہیے.
اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اچھا کام ہے اس کے نہ کرنے کی آدمی قسم کھا رہا ہے تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ اچھا کام کرنے کی قسم کھانا چاہیے اور برے کام کو نہ کرنے کی قسم کھانا چاہیے۔ چہ جائے کہ آدمی کوئی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھائے تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ بہرحال اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے تو آدمی کی قسم لاگو ہو جاتی ہے، یعنی منعقد ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کو اگر قسم کے خلاف اس نے کیا ہے تو اپنے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ 10 غریبوں کو، 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 آدمیوں کو جو غریب ہیں ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ 1.25 سے ایک صدقہ فطر کے برابر پیسے یا ایک صدقہ فطر کے برابر اناج غلہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ 10 فقیروں کو الگ الگ یا تو غلہ دے دے، اناج دے دے، جو دے دے، یا کوئی اور سامان دے دے، یا پیسے دے دے، یا دونوں وقت کا کھانا کھلا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ بہرحال یہ قسمیں ہیں، جھوٹی قسم کھا کے آدمی کو جھوٹی قسم کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو ایسی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر جملے پر تیری قسم، میری قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، تیرے بچوں کی قسم، میرے بچوں کی قسم ہیں، یہ قسمیں کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ قسم صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے۔ آدمی اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی کتاب کی قسم کھائے، یہ وہ قسمیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں قسم ہوتی ہیں۔ لیکن آدمی میری قسم تیری قسم کہہ کے کوئی قسم کرے، یہ کوئی قسم نہیں ہوتی۔ نہ کسی کے قسم دلانے سے کوئی قسم ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ کسی کام کے لیے گھر میں کسی سے کہہ رہا ہے یا کسی اپنے دوست سے، بھائی سے، یا گھر والوں میں سے کسی سے کہہ رہا ہے تمہیں قسم ہے تم نے ایسا کام کیا تھا، ایسے کوئی قسم نہیں ہوتی۔ اگر وہ آدمی کر بھی لیتا ہے تو اس سے کوئی قسم نہیں ہوتی۔ تو یہ قسم کے متعلق ضروری باتیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ قسم کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو شیطان ملا اور نظر آ گیا تو ان بزرگ نے اس شیطان سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں بھی تیرا جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ ایسی خواہش تو آج تک کسی نے مجھ سے نہیں ظاہر کری، میرا جیسا بننے کی کوئی خواہش کری ہو کہ نہیں میں تیرا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس کا امتحان لینا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرا جیسا بننا چاہتا ہے تو 2 کام کیا کر، ایک تو قسم کھانے میں ذرا سی پرواہ مت کر، جھوٹی سچی خوب قسمیں کھایا کر، اور دوسرے نماز میں سستی کیا کر۔ یہ 2 کام کر لے گا تو میرا جیسا ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا جھوٹی سچی قسمیں کھانا اور نماز میں سستی کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ ان بزرگ نے عہد کیا اسی وقت کہ کبھی میں جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، اور اسی طرح یہ بھی عہد کیا کہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔